आदाब। मुबारक हो, दूध और दही की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारक हो। लेकिन मामला ये नहीं है जिस पर आज बात करनी है। इमरान खान की ज़बान पर कब्ज़ा हो गया, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसका ताल्लुक पीटीआई और इमरान खान के बयानिए से है, और साथ साथ इमरान खान ने एक नामजदगी की थी, एक बड़ी सियासी शख्सियत को नामजद किया था कि वो उनकी जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन शख्सियत ने इनकार कर दिया। ये क्या इसकी तफसीलात बताएंगे। और लेकिन जिसको नामजद किया था वो किससे बात करेगा, आपको ये भी बताएंगे। नाज़रीन, इब्तिदा में तो वो बात कर लेते हैं जिस पे मैंने वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब की टीम और मुस्लिम लीग नून के दोस्त ये दावा करते नहीं थकते कि वज़ीर आला बहुत काम कर रही हैं, अनथक काम कर रही हैं, महंगाई कम हो गई है। आज भी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आया है उसमें कुछ बताया गया है कि कुछ परसेंट जो है वो पॉइंट समथिंग परसेंट, मतलब मुझे वो याद नहीं है, कि महंगाई में कमी आई है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। लेकिन दूध और दही महंगे हो गए। दूध और दही रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है। गरीब से गरीब आदमी ने भी अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। यानी दूध जो है रावलपिंडी में 200 रुपये और 210 रुपये किलो मिल रहा था। अब वो गुज़िश्ता रोज़ से यानी यकम अगस्त से उसकी कीमत हो गई है 220 रुपये, या फिर जहाँ 210 था वहाँ 230 रुपये। दही मिल रहा था 220 रुपये और उसकी कीमत हो गई है 240 रुपये फी किलो। तो अब किसकी बात पर इत्बार करें, किसकी बात पर ना करें, क्योंकि भुगतना तो आवाम को पड़ता है, और आवाम बेचारे कुछ कह नहीं पाते। एक चीज़ के सदमे से निकलते हैं, और वो कहते हैं ना, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। पहला मिर्सा ये है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो बस यही सूरत हाल है। अब चलते हैं ज़रा व्लॉग के असल हिस्से की जानिब। इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले ये कहा था कि बस एस्टेब्लिशमेंट अपने नुमाइंदे मुकर्रर करे, मैं भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करूँगा। लेकिन उससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया था रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जानिब से महमूद अचकज़ई जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। अब फिर उन्होंने यही बात दोहराई। उस पर ख्वाजा आसिफ ने बहुत आज एक अगली डेवलपमेंट के हवाले से ट्वीट किया। वज़ीर दिफा भी हैं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी कायद भी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात मैं एक टीवी शो में था, तो मुझसे एंकर ने पूछा कि इमरान खान ने तो नुमाइंदा नामजद कर दिया, महमूद अचकज़ई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो उन्होंने आज जब ये कौमी असम्बली का इजलास जारी था, उसी दौरान उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर मैंने पूछा महमूद अचकज़ई से, तो उन्होंने बताया कि मैं तो ये मुज़ाकरात नहीं कर सकता, ये मेरी बस से ऊपर है, ये मुझसे बालातर बात है। ये तमाम सूरत हाल है नाज़रीन। अब महमूद अचकज़ई साहब तो यूँ समझे वो पंजाबी में एक लफ्ज़ नट गए, उर्दू में भी कहते हैं, यानी उन्होंने इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने उनके करीबी ज़राए ने आज ये बताया कि महमूद अचकज़ई जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के चूँकि सरबराह हैं, जिसको पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी जमात है जिसकी। तो इस तहरीक के हवाले से, आइन के हवाले से वो बात करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी। यानी वो आज उन्होंने कौमी असम्बली में एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। इस्माइल हनिया के हवाले से तकरीर थी, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, दीगर हुकूमती ताजियों से भी बात करेंगे, और फिर आखिर में नून लीग से बात करेंगे। यानी वो ये चाहते हैं कि सब मिलकर बैठे हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन शायद वो उस पर बात नहीं करे जो इल्ज़ाम पीटीआई पर लग रहा है आइन की खिलाफ वर्जी का। वो उस पर नहीं, ना तो उस पर बात कर रहे हैं, ना उसको कबूल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ये एफर्ट जो है वो कामयाबी से दो चार होगी, क्योंकि उनके अपने बात बयानात के हवाले से बहुत संजीदा जो है वो एतराज़ात पाए जाते हैं हुकूमत में, उसकी जमातों में। तो इसलिए ये बात शायद जिसको कहते हैं ना, बेल मुंडे ना चढ़ सके, तो हो सकता है ये बेल मुंडे ना चढ़ सके। लेकिन बहरहाल अब आते हैं जो असली मामला है नाज़रीन।
اطلاعات یہ ہیں مسلم لیگ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کی جانب سے، اور یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کی زبان پہ قبضہ ہو گیا ہے، یعنی زبان پہ قبضہ اس طرح ہو گیا ہے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو کوئی اور شکل دے دی جاتی ہے، بیانیے پر بھی قبضہ ہو گیا ہے۔ یعنی عمران خان نے پچھلے دنوں جب بات کی تھی تو انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تھی مذاکرات کے حوالے سے، تو انہوں نے کوئی پیش کی شرائط عائد نہیں کی تھی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس جو پچھلے ایک صاحب کو کے خلاف ایک ڈسپلنری ایکشن بھی لیا گیا تھا، وہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کروائے تھے یا کچھ انہوں نے عمران خان سے واٹس ایپ میسیجز کروا دیے تھے، اس کے بعد سے تھوڑی سختی ہے، اور عمران خان کے پاس اس وقت اطلاعات کے مطابق ٹویٹر کی سہولت حاصل نہیں ہے، نہ ہی انہیں واٹس ایپ کی سہولت حاصل ہے۔ جب عمران خان بات کرتے ہیں تو جو لوگ اندر ہوتے ہیں پارٹی کے، وہ آ کر پھر جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پر 3 نام سامنے آئے ہیں، ایک تو جبران الیاس صاحب ہیں، ایک سجاد برقی ہیں جو امریکہ میں ہیں، اور تیسرے شخص ہیں انیل مسرت، وہ عمران خان کے قریبی دوست ہیں، وہ بھارتی حکمرانوں کو بھی دوست ہیں، وہ برطانوی حکمرانوں کو بھی دوست ہیں، اور لیبر پارٹی میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے سیاست میں۔ بہرحال وہ جو ہیں انیل مسرت یا جبران الیاس یا سجاد برقی، وہ اطلاعات کے مطابق کہ رؤوف حسن اور جو یہاں احمد وقاص جنجوعہ، ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے تھے۔ اب جب عمران خان نے یہ بات کی تو انہوں نے کوئی مطالبات نہیں کیے، لیکن آگے سے مطالبات کی ایک فہرست پیش کر دی گئی، یعنی جو عمران خان کا بیانیہ تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس پر ایک نیا بیانیہ اس پر تھوپ دیا گیا، اور وہ عمران خان کے بیانیے کے طور پر پیش کر دیا گیا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی روز سے ایسا ہو رہا ہے، کئی ہفتوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان ایک بات کرتے ہیں، اور جب وہ بیانیہ دیتے ہیں اپنا، اس بیانیے کو پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ 3 افراد، اور اس کے بعد پھر اس بیانیے کو یا کبھی تبدیل کر دیتے ہیں، یکسر تبدیل کر دیتے ہیں، یا اس میں ترامیم کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا سخت بیانیہ سامنے آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں بات آگے نہیں بڑھ پاتی۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا الزام ہے جن سے میری بات ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رؤوف حسن اور احمد وقاص جو ہے جنجوعہ، انہوں نے یہ جو تفتیش ہوئی ہے اس میں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان، اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر عمران خان جب میڈیا سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا عمران خان مجبور ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جیل کے اندر ہیں، اور یہ لوگ ان کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کر رہے ہیں، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ رہائی ہو جائے، اور عمران خان ان نے بعض دفعہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور پارٹی کے رہنماؤں سے کہا کہ ان سے کہیں ایسا نہ کرے، لیکن وہ باز نہیں آتے، یعنی جو ان کے انٹرنیشنل ہینڈلر ہیں وہ ان کو عمران خان کے بیانیوں کو نہیں چلنے دیتے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اب یہ کتنی درست ہے کتنی بات غلط ہے، یہ بات آگے چل کر ہی سامنے آئے گی، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان اپنے بیانیے کے معاملے میں بہت بے بس ہو گئے ہیں، اسی طرح جیسے نواز شریف ووٹ کو عزت دو والے بیانیے میں ہو گئے تھے، کیونکہ جو نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نکالا دیا تھا، اس بیانیے کا جو حال مسلم لیگ نون میں ان کے چاہنے والوں نے کیا، وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ڈیلز کر لی، یعنی نواز شریف کا بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو والا، وہ ووٹ کو ذلت دو میں تبدیل کر دیا گیا۔ نواز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے، اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی تردید بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں سملیرٹیز پیدا ہو گئی ہیں عمران خان اور نواز شریف کے درمیان، یعنی یوں سمجھیے کہ مقبوضہ بیانیے کے بھائی، مقبوضہ بیانیے والے بھائی بن گئے ہیں دونوں، عمران خان اور نواز شریف، یہ دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں اس معاملے میں۔ دیکھتے ہیں آگے چل کر دونوں عملی طور پر ایک پیج پر آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ نواز شریف کے قریب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یا چند ماہ میں ہو سکتا ہے نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ از خود کسی طرح رابطہ کریں اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کریں، دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔
اب چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر سن لیجیے ناظرین، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے تفتیشی افسر ہے اس سے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے. اس نے تاریخیں دی ہیں کہ فلاں وقت یہ ہوا، فلاں وقت یہ ہوا، لیکن تفصیل میں اس نے یہ بتایا ہے کہ مرزا شہزاد اکبر نے ڈیل کی 400 ملین پاؤنڈ میں، اور پھر یہ اراضی جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی القادر ٹرسٹ کو. اس کے بعد ایک جو ہے وہ ایک ڈیڈ بنائی گئی بدنیتی پر مبنی، ایک خط لکھا گیا. یہ خفیہ خط تھا جو انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ کو لکھا. ساتھ ساتھ ایک وہ جو تھا ایک نوٹیفیکیشن بنایا گیا یہ، اور وہ لفافہ عمران خان کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے ان کو قائل کر لیا گیا تھا، تو انہوں نے خفیہ طور پر یہ جو ہے وہ سائن کروا لیا. اور پھر اس میں ساتھ یہ بھی اس نے بتایا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ڈرافٹ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 400 کے قریب ایکڑ زمین کہا جا رہا ہے کہ فراخ ہوگی، جو فرنٹ پرسن تھی بشا بی بی کی اور عمران خان کی، ان کو بھی ٹرانسفر کی گئی. اسلام آباد کے قریب ایک قصبہ ہے مورا نور. تو ناظرین یہ بیان اب ان کا ریکارڈ ہو گیا ہے، اس پر اب جرا ہوگی. بیان کافی لمبا ہے لیکن جو میں نے اس کا جسٹ تھا وہ آپ کو بتا دیا ناظرین. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.